السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا ٹاپک سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 105 سے لے کر 106 تک۔ آئیے سورہ البقرہ سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن اور اس کا ترجمہ، بعد میں ان دو آیات کو آپ کو مخارج کے ساتھ پڑھنا سکھاؤں گے۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير۔ ترجمہ: یہ تو اہل کتاب کے کافر اور نامشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی کوئی بھلائی نازل ہو۔ ان کے اس حسد سے کیا ہوا؟ اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں، اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ چلے ان دو آیات کو مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ ما یود الذین، ما خالی الف سے پہلے زبر ہے تو یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے، تو اسے دو حرکت کے برابر کھینچیں گے۔ کیسے؟ ما یود الذین، زین یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے، تو اسے بھی دو حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ ما یود الذین کفروا، کفروا یہاں پہ بھی واو مدہ ہو رہا ہے تو اسے بھی دو حرکت کے برابر کھینچیں گے۔ کیسے؟ کفروا من اہل الکتاب، کیتا تا کے اوپر کھڑی حرکات ہے تو اسے دو حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ من اہل الکتاب وَلَلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ، دیکھیں یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، اور یا جو ہے حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا، یہاں غنہ ہوگا۔ کیسے؟ أن يُنَزَّلَ، اور غنی کی مقدار 2 سے 3 سیکنڈ ہوگی۔ کیسے؟ أن يُنَزَّلَ علیکم من خیر، علیکم من خیر، میم مشدد ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا۔ کیسے؟ علیکم من خیر من ربکم، خیر من ربکم، خیر۔ دیکھیں یہاں را کے نیچے تنوین ہے اور تنوین کے بعد میم مشدد آ رہا ہے، اور میم جو ہے حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں بھی ادغام ہوگا۔ ہم تنوین کو میم کے اندر مدغم کریں گے۔ کیسے؟ خیر من ربکم، من ربکم، کم۔ ہم نے یہاں پر وقف کیا ہے کیونکہ آگے چھوٹی سی توئیں آ رہی ہے، یہ وقف کی علامت ہے، حروف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ واللہ، واللہ، دیکھیں اللہ کا جو لام ہے یہ موٹا پڑا جائے گا اور اس پہ کھڑی حرکات ہے تو اسے دو حرکت کے برابر کھینچیں گے۔ یاد رہے اللہ کے نام سے پہلے اگر زبر آتا ہے تو اللہ کا جو نام ہے یہ تھوڑا موٹا پڑا جاتا ہے۔ کیسے؟ واللہ، ہم اسے باریک نہیں پڑھیں گے۔ کیسے؟ واللہ،
یختص برحمتہ من یشاء. دیکھیں خالی الف ہے، خالی الف سے پہلے زبر ہے اور اس کے اوپر جو ہے مد ہے، تو اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ من یشاء. دیکھیں آگے چھوٹی سی توئیں آ رہی ہے اور وقف کی صورت میں حمزہ جو ہے یہ ساکن ہو جائے گا، تو ہم اسے من یشاء نہیں پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ من یشاء. واللہ ذو الفضل العظیم. عظیم یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے تو اسے 2 حرکت کے برابر کھینچیں گے. کیسے؟ عظیم. عظیم. ما ننسخ من آیت او ننسیہا. او ننسیہا. دیکھیں الف مدہ ہو رہا ہے، یہاں پر خالی الف سے پہلے زبر ہے تو ہم اسے 2 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ او ننسیہا نأتی بخیر منہا. رم را کے نیچے تنوین ہے اور تنوین کے بعد جو ہے میم آ رہا ہے، یہ حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں ادغام ہوگا. ہم تنوین کو جو ہے میم کے اندر مدغم کریں گے اور یہاں تھوڑا سا غنہ ہوگا. کیسے؟ بخیر منہا. ہا الف مدہ ہو رہا ہے، الف سے پہلے زبر ہے اور اس کے اوپر چھوٹی سی مد ہے تو اسے ہم 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ بخیر منہا او مثلہا. الم تعلم ان اللہ ان نون مشدد ہے تو اس میں غنہ ہوگا. کیسے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. کل شیء قدیر. یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے. میرے خیال سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.